اللہ اکبر. تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا ولسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے. جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا. تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے. یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں. یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے. اللہ اکبر. کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے. یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہو. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہے، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی. اللہ اکبر. تو کتنی کرم نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے. تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے. پورا دین ہے جس کے اندر نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، معاملات بھی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی آتا ہے، ہمسایوں کے حق بھی آتے ہیں، گلی کی صفائی بھی آتی ہے. تمہارے گھر سے اٹھنے والی شور کی آوازوں سے ہمسایہ تنگ ہے تو پھر بھی تم دین نہیں سمجھے. جنت کی جو تعریف کی گئی ہے، مولوی صاحب تو اکثر حوروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جنت کی تعریف میں ایک جملہ قرآن نے یہ بیان کیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسا خوبصورت مقام ہوگا جہاں آپ کو ایسی آواز سننے کو نہیں ملے گی جو تم سننا نہیں چاہتے. یہ ہے جنت، جو تمہاری طبیعت پہ شاک ہو، تمہارے کانوں پہ بوجھ ہو، تمہاری سماعتوں کے اوپر گراں گزرے، تو جنت میں تمہیں وہ بھی سننے کے لیے ملے. تو میں اپنے مبلغین سے خطباء سے کہتا ہوں کہ فل ساؤنڈ کیا ہوا ہو اور ایکو بھی اس کی فل کی ہوئی ہو اور چھوٹا سا کمرہ ہو اور آپ آگے منہ رکھ کے زور زور سے بول رہے ہیں اور لوگوں کے دل ڈول رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ تبلیغ نہیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. اللہ نے قرآن میں بولنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے. کہا کہ تمہاری آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے. بدترین آواز فرمایا گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. تو کبھی ضرورت کے تحت آپ بلند بولیں تو وہ امر آخر ہے. آپ نے دور تک لوگ ہیں اور آواز دینی ہے، یا جنگوں کے اندر ریجز پڑے جاتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی طور آپ جب لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو آپ کی آواز لوگوں کے کانوں پہ شاک نہ گزرے، اذیت نہ ہو. بعض اوقات خطیب حضرات جب چپ ہوتے ہیں تو ایسے جیسے سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جب بول رہے ہوتے ہیں جس طرح قیامت توڑ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جنت کی یہ تعریف ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں لغو بات سننے کو نہیں ملے گی. تو یار پوری زندگی کو، پوری دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے، مسجد کوئی بنا دو جو ہے ہی جنت کا ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ اس کو کہا گیا ہے. تو دین ایک مکمل اور پورے پیکج کا نام ہے. تو ہم نے کسی نے ایک پہلو کو لے لیا، کسی نے دوسرے پہلو کو لے لیا، کسی نے لباس کو دین سمجھ لیا اور کسی نے جو ہے وہ کسی اور چیز کو. کوئی حقوق العباد پہ رک گیا اور اس نے حقوق اللہ کی نفی کر دی. یہ بات ذہن میں رکھیے،
حقوق اللہ حقوق العباد سے فائق ہیں. یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کا خیال رکھو. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ فائق ہیں حقوق العباد سے. بندے کے حق اللہ کے حق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو زور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بندہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہا کہ ذرا اس سے یہی معاف کروا لو، یہ معاف کرے گا تو کام بنے گا، اور وہ تو کریم ہے تو وہ معاف کر دے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے حق کوئی کمزور ہے، اس کے حق بندے سے فائق ہے، اوپر ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین ایک مکمل، کامل، اکمل اور پورا پیکج ہے جس کے اندر سارے پہلو پائے جاتے ہیں، اور ہم ایک پہلو کو بعض اوقات لے لیتے ہیں اور ایک پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی طرح دین کا کام کرنے والے بھی، ایک تنظیم ایک پہلو کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے، دوسری ایک کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں کسی بندے کی مہارت کسی ایک شعبے میں ہو تو ظاہر ہے وہ شعبے کے اندر کام کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ باقیوں کی نفی کر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے، تو وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو دین جو ہے وہ پورے نظام کا نام